السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بک خود سے خدا تک۔ یہ ایک سائیکالوجیکل اینڈ اسپریچول اویکنگ بک ہے جو کہ ناصر افتخار صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں جیسے کہ اس کے معنی سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس بک کے ذریعے آپ لوگ اپنی پہچان کر کے خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس میں بہت اچھے ایسے ٹاپکس دیے گئے ہیں جو کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے مریضوں کے لیے اسپیشل ہیں۔ وہ ان ٹاپک کو سن کے، ان کو پڑھ کے اپنی ڈپریشن کو، اپنی انزائٹی کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں۔ اس بک کو سننے کے لیے اور مزید بکس کو سننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن شو ہو، اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اس سے پھر ہم آپ کے سامنے نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی کتابیں شیئر کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکلیف کا راز۔ انسانی جسم کو کسی بھی تکلیف کا پتہ کب چلتا ہے اور وہ ان تکلیفوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی بہت خوبصورت چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو کسی بلند مقام پہ لے کے جانا ہو تو وہ اسے پہلے تکلیف سے گزارتے ہیں تاکہ وہ اس میں اتنی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ انسانی نفس تکلیف سے بہت خائف ہے، کبھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اس سے بھاگتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ نفس خود نہیں جانتا کہ تکلیف کوئی باہری آفت نہیں جس سے وہ بچ جائے گا، بلکہ یہ تو اس کے اپنی جبلت ہے۔ تکلیف ایک حفاظتی نظام ہے جو نفس میں نصب ہے۔ تکلیف ایک پریزرویٹو ہے۔ جیسے دوائی کی پیکنگ میں ایک پڑیا ہوتی ہے جو دوائی کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اسے پریزرویٹو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تکلیف ہے جو انسان کے جسم اور نفس کو اس دنیا میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تکلیف سے زندگی اس سیارے پر برقرار ہے، اور خاص طور پر انسان کی زمین پر تمام جانداروں پر بلا شرکت غیر حکمرانی میں اس کے شعور میں تکلیف کے علم کا بہت بڑا کردار ہے۔ تکلیف کا یہ علم دوسرے تمام جانداروں میں موجود تو ضرور ہے لیکن محدود ہے، عارضی ہے، اور زیادہ تر فوری رد عمل اور احساس کی صورت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اگر تکلیف کا وجود جانداروں میں نہ رکھا جاتا تو کوئی زیرو اس سیارے پر جینے کے فن سے آشنا نہ ہو پاتا۔ دوسرے جانداروں کی قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیجیے کہ ان کی یادداشت شارٹ ٹرم ہے۔ وہ تکلیف سے ملنے والا بیشتر ڈیٹا زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ اس دنیا پر حکومت کرنا تو دور کی بات، گدھے پر سواری ہو جانا ہی بہت بڑی کرامت کہلاتی۔ تکلیف کا علم اس کی باخبری ایک مخصوص تناؤ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قابل ہوتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے۔ تکلیف کا کل علم اس کے احساس کا گہرا شعور ہے۔ بازار میں کسی رش والی سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو بھید کھلتا ہے کہ ہر آدمی سڑک پر کس قدر تناؤ میں چلتا ہے۔ ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے، کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، آپ کو پل بھر میں دونوں فریقین کے چہرے کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا۔ اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کے آ پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو راستے بننا ناممکن تھے، اور نہ ہی کوئی سفر تھا، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی ڈاکٹر، اور نہ کوئی مریض۔ بڑی سے بڑی بیماری کا آپریشن محض ایک چاقو سے کیا جا سکتا ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر اپنی آنتیں پیٹ سے نکال کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکائے بازاروں میں گھوما کرتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ سب کٹواتے ہیں، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ بالوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، اسی لیے ان کی تراش خراش ممکن ہوتی ہے؟ یہی معاملہ ناخنوں کے پہلے حصوں کا بھی ہے۔ یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بھری اس دنیا میں سنبھالے پھرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوششوں میں دیوانہ وار مصروف ہے۔ ایسا کرنے سے وہ کچھ دیر جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے۔ موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ تنہائی میں اپنا جائزہ لیں کہ کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر میں معمولی سا درد ہوتے ہی ڈاکٹر کو بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی تکلیف کے محسوس ہوتے ہی اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں۔ لگتا ہے مجھے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، یہ جو 3 دن سے سر میں درد ہو رہا ہے کہیں یہ برین ٹیومر ہی نہ ہو۔
کہیں میں مائیگرین کا مریض تو نہیں بن گیا؟ یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر گولیاں پھانکنے، انجیکشن لگوانے اور اینٹی بایوٹک کورس شروع کر دینے والے ہیں، یا معمولی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھنے والے، یہ سب بے چین ہوتے ہیں۔ ذہن کی عادت ہے کہ وہ ہر واقعے کو بڑا میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، جس سے ہم میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ ہر انسان کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے کسی بھی اچانک پیش آ جانے والی تکلیف دہ صورتحال یا حادثے میں انسان کا فوری رد عمل بے پناہ ہیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس ہیجان کے نتیجے میں انسان درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے۔ سڑک پر کسی کو حادثہ پیش آ جائے اور خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور خون بہنے لگے، تو جیسے ہی زخمی کی نظر اپنی زخم پر پڑتی ہے تو ذہن میں خود کار میگنیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، بچ گیا تو کئی مہینے کام پر نہ جا سکوں گا، میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ انسان کو کیا ٹانگ ٹوٹنے کی بے پناہ تکلیف کافی نہیں کہ اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کے بے پناہ دباؤ بھی اسے جھیلنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، وہ زندہ بچ جائے گا یا نہیں۔ اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ، سبھی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچ گیا تو وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر ٹانگ ٹوٹ ہی گئی ہے تو بھی اس کا درد ہی بہت ہے، اسے صبر سے برداشت کرنا ہی بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کے سوا جو بھی خیال آ رہا ہے وہ ہیجان پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اس میں میگنیفیکیشن کے ہاتھوں بڑے بڑے مردوں کے حواس عین وقت پر جاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اکثر لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں بلکہ اس کی دہشت سے مر جاتے ہیں؟ کون ہے جو ہمارا دشمن ہے؟ کون ہے جو اتنا خوف زدہ ہے؟ بات بات پر یہ کون ہے جو موت کے خوف سے چونک اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے عدم تحفظ اور بے ثباتی کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے؟ درد کا سامنا وقار کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں تکلیف برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ اسی صلاحیت سے اپنے دفاعی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جسم خود کو ٹھیک کرنے کی زبردست صلاحیت سے قدرتی طور پر مالا مال ہے۔ اپنے جسم کو آزمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ درد اور تکلیف کو کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ علاج ضروری ہے، اس سے لاپرواہی ہرگز دانش مندی نہیں، اور نہ ہی ایسا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تکلیف درد کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اپنے جسم کی بات سنیں، اسے سمجھیں، یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی بات کو سنیں، خاموشی سے، پورے دھیان سے سنیں۔ یہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کی سنا کریں۔ بیماری کیا ہے؟ کینسر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جسم کا ایک حصہ بغاوت پر اتر کر اپنے ہی جسم کو مارنے پر تل گیا ہے؟ بیماری، تکلیف، درد تو رونمائی ہے، یہ تو آخری اور حتمی نتیجہ ہے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ بیماری عین فطرت ہے، لیکن بہت سی صورتوں میں اس کا مطلب صرف جسمانی خرابی ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسم کی طرف سے ذہنی علالت کی نشاندہی کی ایک علامت بھی ہوتی ہے۔ جسم علامات کی مدد سے ذہن کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر ہم ان علامات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے انہیں دوائی سے دبانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی ایک عام جسم کو روزانہ کی بنیاد پر بہت سی دردوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان پر اچانک ہیجان زدہ ہو جانا صرف بے چینی ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو سننے کی مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ حیوانی جسم، یہ مٹی کا کلوبت، اپنے بچاؤ میں انتہائی ماہر ہے۔ اگر جسم پر اعتماد رکھا جائے تو بڑے بڑے کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج کل ذرا نظر دوڑائیں،
تو امیر لوگ غذائی ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ سادہ سا سوال ہے کہ کوئی آپ کے جسم کے بارے میں کیسے کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ بہترین صفائی کے بعد نپی تلی متوازن ڈائٹ کا پلان آپ کے جسم کو کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں، صرف ضرورت پڑنے پر کسی صورتحال میں متعلقہ ماہرین کے مشورے پر عمل کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں کہ کسی دور افادہ مقام پر، کسی جنگل بیابان میں کھو جانے پر یہی جسم پتے گھاس کھا کر اور جوہر کا پانی پی کر بھی سروائیو کر جاتا ہے؟ بات صرف صورتحال کی ہوتی ہے۔ جب کوئی صورتحال پیش آ جائے تو جسم ہر حالت میں اپنے بچاؤ کی راہ نکالتا ہے۔ کسی تکلیف یا درد کے موقع پر اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے اس سے نمٹنے کا موقع دیں، پورا اعتماد رکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تکلیف کا اور انسان کا ایک رشتہ اور بھی ہے۔ تکلیف کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ انسان کو جو بھی دیتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکلیف سے، دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچے کی پیدائش ایک دن میں ناممکن ہے۔ بطن مادر میں اتنی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ماں کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ اس کے جسم اور نفس میں آنے والے بچے کے لیے وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ماں انتہائی تکلیف کے باوجود اپنے بچے کو جنم دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ دوسرے کے بچے کے لیے پیدا کرنا ممکن نہیں۔ اس محبت اور ممتا کے پس پردہ شدید تکلیف اور دباؤ۔ اللہ جب بھی کسی بھی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے طویل ناکامیاں، ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ تکلیف اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ محترم اس استاد کا قول ہے، اور کیا ہی خوب قول ہے، کہ تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی۔ سورۃ الشرح کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ جبکہ ہم انسان کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگوں پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم لوگ رونے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان پر جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دی، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بجائے اس کے کہ تکلیف میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس کی یاد سے غفلت برتنے لگتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ بس میں نے بہت دعائیں مانگ لیں، میں نے بہت نمازیں پڑھ لیں، وہ میری سن ہی نہیں رہا، میں نے بھی نہیں پڑھنی نماز، میں نے بھی نہیں دعا مانگنی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ان کے منہ سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزما رہا ہے تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اگر ہم پہ کوئی تکلیف آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھی چیز سے نوازنے والا ہے۔ مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔